Once again, welcome to Global Brief and اقبال چغتائی again with you people. اور آج ہماری جو ڈسکشن ہوگی وہ ڈسکشن ہوگی رول آف ٹرمپ، رول آف یو ایس اے ان دا گلوبل ورلڈ ٹوڈے. تو میں اگر آج تشبیہ دینا چاہوں ٹرمپ کو پاکستانی گاؤں، انڈین گاؤں کے کسی چودھری کے ساتھ، تو میں اس کو کہوں گا چودھری ٹرمپ. یہ چودھری کیا ہے؟ گاؤں کا وڈیرا، گاؤں کا سب سے بڑا ذمہ دار، گاؤں کا کرتا دھرتا، گاؤں کا نمبردار. اور ہو سکتا ہے کہ یہ نمبردار کسی بہت اونچی پوسٹ پہ لائک ایم این اے ہو، وزیر ہو، کچھ بھی ہو. تو یہ جو دنیا ہے ایک گاؤں ہے، اور اس گاؤں کا جو سب سے بڑا نمبردار اور چودھری جو ہے وہ چودھری ٹرمپ ہے، چودھری ڈونلڈ ٹرمپ. میں اس کو چودھری کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کو اگر ہم اسٹڈی کریں اپنے گاؤں کے کلچر کے حساب سے تو شاید آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. گاؤں کا جو چودھری ہے اس نے اپنی پنچایتوں میں گاؤں کے لوگوں کے فیصلے بھی کرنے، ان کے مسئلے مسائل بھی حل کرنے، ان کی مشکلات، ان کی پریشانیوں کو حل کرنا، اور اپنی اجارہ داری، اپنا بڑا پن اس نے مینٹین کرنا. تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے نا کہ گاؤں میں مسئلے مسائل ہوں، گاؤں میں پریشانیاں ہوں، گاؤں میں اس کی ضرورت کو محسوس کیا جائے. لوگوں کے درمیان لڑائی ہوگی تو ہی اس لڑائی کی اس میں صلح کرائی جائے گی، تو ہی چودھری جو ہے نا لوگوں کے درمیان صلح کروائے گا. گاؤں میں چوری ہوگی، ڈاکہ ڈلے گا تو مجبور اس کے پاس آئیں گے، مدد کو پکاریں گے، اور وہ ان کی مدد کے لیے تھانے کچہری میں اس کو سپورٹ کرے گا، اس کا لوٹا ہوا مال اس کو واپس دلائے گا یا اس کو تسلی دے گا. تو کیا دنیا بھر میں یہی کچھ نہیں ہو رہا؟ تو یہ چودھری ٹرمپ کیا کر رہا ہے؟ میرا خیال یہ ہے، میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے کیونکہ یہ میرا تجزیہ ہے جو مختلف حالات و واقعات ٹرمپ کے آنے کے بعد، ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ اور دنیا بھر میں ہونے والے جو معاملات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے. یہ میرا تجزیہ ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، لیکن مجھے بظاہر کچھ ایسا ہی لگتا. آپ دیکھ لیں، انڈیا پاکستان کو دیکھ لیں، دونوں کے درمیان جنگ چھڑی، جنگ کے آثار پیدا ہوئے، اور ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں وہ نہیں سمجھدار لوگ ہیں، خود ہی حل کر لیں گے، سمجھدار لوگ ہیں خود ہی حل کر لیں گے. مقصد کیا تھا کہ معاملے کو روکنا نہیں ہے، معاملے کو ہوا دینی ہے، معاملے کو بڑھاوا دینا، تاکہ جب یہ لڑیں گے کسی ایک سائڈ کا نقصان ہوگا یا دونوں کا نقصان ہوگا تو پھر چودھری ڈونلڈ ٹرمپ انٹروین کرے گا اور کریڈٹ لے گا کہ میں نے ان دونوں کی جنگ بند کرائی. اور یہی کچھ ہوا. انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا، نہیں جی یہ دونوں مینیج کر لیں گے، دونوں مینیج کر لیں گے، خود ہی دیکھ لیں گے، سمجھدار ہیں، یہ ہے وہ ہے. لیکن جیسے ہی پاکستان نے حملہ کیا اور انڈیا کو ناکو چنے چبوائے، ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا، تو اچانک پھر انٹری ہوتی ہے چودھری ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ جی نہیں، یہ جنگ بند کرے. اور پھر ہم نے جنگ بند کرائی. اور آپ دیکھیں دنیا میں جہاں کہیں بھی وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے، چاہے وہ اپنے طیارے میں صحافیوں کو بریفنگ دے رہا ہے، ان کے کوشچنس کو رپلائی کر رہا ہے، چاہے دنیا بھر میں کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ بیان بازی کر رہا ہے، بیانات دے رہا ہے، تو وہاں پہ ہمیشہ یہ کریڈٹ لیتا ہے کہ میں نے دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ رکوائی ہے. تو یہ چودھری ٹرمپ. آپ ایران اسرائیل جنگ کو دیکھ لیں، اسرائیل نے حملہ کیا ایران کے اوپر، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ایرانی وار فورسز اسرائیل کی فورسز کو سپورٹ کر رہے ہیں. اسرائیلی ایئر پلینز کو ایئر میں فیولیج کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ امریکن ایئر ٹینکرز پرووائڈ کر رہے تھے. امریکن فیول ٹینکرز جو ہوا میں اسرائیل کے پلینز کی ریفیولنگ کر رہے تھے. لیکن امریکہ کہا کہ جی ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم اسرائیل کے ساتھ شامل نہیں ہیں حملے میں. ڈینائی کرتا رہا. جب دیکھا کہ اس لڑائی میں اسرائیل کو مار پڑنا شروع ہو گئی ہے، ایران کے میزائل سٹرائک سے وہ نہیں بچ پا رہا، تو پھر امریکہ کودتا ہے
ایٹمی تنصیبات کے اوپر حملہ کرتا ہے اور پھر اچانک سے ڈکلیئر ہو جاتا ہے کہ جی دونوں میں سیز فائر ہو گیا، دونوں میں جنگ رک گئی کہ جی ہم نے جنگ رکوائی ہے، ہم نے ایران کے صدر کو بچا لیا، اس کو اسیسینیٹ ہونے سے بچا لیا، ہم نے اسرائیل کے جو ہے نا زیادہ ڈیزاسٹر ہونے سے ہم نے اسرائیل کو بھی بچا لیا۔ تو چودھری ٹرمپ وہ کریڈٹ بھی لے رہا ہے۔ لیکن یہی چودھری یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگوں کے مسئلے حل ہوں۔ تو کیسے مسئلے حل ہوں؟ کہ جیسے ڈیمیج ہوا اسرائیل میں تو اس کو حل کرنے کے لیے کون آگے پہنچے گا؟ امریکہ۔ وہاں پہ جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا، جو ان کی جو ہے نا فورسز کا نقصان ہوا، جو ان کے جو ہے نا ایئر ڈیفنس کا نقصان ہوا، اس کو کون ریکنسٹرکٹ کرے گا؟ امریکہ اینڈ امریکن کمپنیز۔ تو اس کا وہ وہاں پہ جہاں ہمدردی کر رہا ہے تو اپنے لیے بینیفٹ بھی لے رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں یوکرین رشیا وار، کہ اس ایک چودھری نے دوسرے چودھری کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے اس کو بزی کر دیا۔ مینس کہ چودھری ٹرمپ نہیں چاہتا کہ پیوٹن بھی چودھری بنے، کیونکہ وہ بھی ایک لینڈ لارڈ ہے، وہ بھی ایک اثر و رسوخ رکھنے والا شخص ہے، اس کا ملک بھی جو ہے نا ایک انڈسٹریل ٹیک ورلڈ میں شامل ہے۔ تو وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور چودھری بھی گاؤں کے مسئلے مسائل میں آئے، تو وہ اس چودھری کو مصروف رکھنا چاہتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ یوکرین وار کو ایکسٹینڈ کیا، اور ابھی ریسنٹلی اطلاع ملی ہے کہ نیٹو کے ذریعے سے یوکرین کو ایئر ڈیفنس سسٹم بھی دیا جائے گا، یوکرین کو جو ہے فردر ویپنز بھی دیے جائیں گے، اور مقصد جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ کیپ رشیا بزی، تاکہ وہ دنیا میں کہیں اور انٹرفیئر نہ کر سکے۔ تو یہ چودھری ٹرمپ اکیلا پوری دنیا پہ ہولڈ کرنا چاہتا ہے۔ تو چودھری ٹرمپ تو ایک سمبولک کریکٹر ہو گیا نا، تو مینس امریکہ پوری دنیا پہ ہولڈ کرنا چاہ رہا ہے، پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہ رہا ہے۔ اور پھر یہ جو ٹریڈ پالیسی بنائی ہوئی ہے، تو اس ٹریڈ پالیسی کا سارا محور کیا ہے؟ سارا محور ہے خود امریکہ، امریکہ کی کلیپس کرتی ہوئی اکانومی کی، وہ اس کو ریسٹرکچر کرنا چاہ رہے ہیں، ری ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں آن دا ڈسٹرکشن آف اکانومی آف ریسٹ آف دا ورلڈ۔ دنیا میں جہاں کہیں دولت پڑی ہوئی ہے، جہاں کہیں دولت پوشیدہ ہے، اب پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی دولت، مینس جو منرلز کی صورت میں موجود ہے، ریئر ارتھ منرلز کی صورت میں موجود ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ چودھری ٹرمپ کی محبت بھری نگاہیں پاکستان کی طرف ہیں، کیونکہ آپ کے پاکستان میں کشمیر ریجن، خاص طور پر گلگت بلتستان ریجن اور بلوچستان ریجن میں بہت زیادہ منرلز، ریئر ارتھ منرلز، میٹلز موجود ہیں جن تک وہ ایکسیس چاہ رہے ہیں، تاکہ اپنی ٹیک ورلڈ کی ضروریات کو پورا کر سکیں، اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں، اپنی انڈسٹریلائزیشن کو مزید جو ہے وہ ایکسپینڈ کر سکیں، اپنے اسپیس پروجیکٹس کو فردر ایکسپینڈ کر سکیں، کیونکہ بہت ساری ریئر ارتھ میٹلز ایسی ہیں جو کہ ان کی اسپیس انڈسٹری میں چاہیے، جو ان کو ٹیک ورلڈ میں چاہیے۔ تو ان کا جو میجر سورسز ہیں، جن کنٹریز کے اندر وہ میجر سورسز ہیں، ان کنٹریز کے ساتھ ان کی محبتیں آج کل بہت زیادہ جاگ گئی ہیں۔ آپ دیکھ لیں دنیا کے ہر فورم پہ وہ پاکستان اور پاکستانیوں کی تعریفیں کرتا پایا جاتا ہے، اور کوشش یہی ہے کہ جب اس کی طرف سے تعریفیں ہوں گی تو باقی کی دنیا جو ہے وہ اس کو یعنی اس کنٹری کو ڈینائی کرے گی۔ یعنی اگر امریکہ پاکستان کی تعریفیں کر رہا ہے تو شاید چائنا اور رشیا پاکستان سے رخ موڑ لیں گے۔ اس کی کوشش شاید یہ ہے کہ اس لیے ہر فورم پر وہ پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں وہ تمام کنٹریز جہاں پہ ریئر ارتھ میٹلز یا دوسرے ریسورسز نہیں ہیں جن سے وہ کوئی میٹیریل گین کر سکے، لیکن پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ ان کنٹریز کو somehow وہ ڈرین کرے۔ جو کنٹریز جو ہیں ان کے لیے امیجیٹ کسی پوٹینشیل سورس کا باعث نہیں ہے، لیکن ان کی دولت یا ان کے ریسورسز کو امریکہ کی اکانومی کو اسٹیبل کرنے کے لیے، اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے چاہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کسی بھی صورت میں کر سکتا ہے، یعنی ان سے انویسٹمنٹ لے گا۔ جیسے ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ سرٹن عرب کنٹریز نے، قطر، سعودی عرب وغیرہ نے ایک ہیوج انویسٹمنٹ پرومسز کیے امریکہ کے ساتھ کہ ہم اتنے بلین ڈالرز، 100 200 بلین ڈالرز یا 1000 4000 بلین ڈالرز ہم انویسٹ کریں گے۔ تو وہ کہاں انویسٹ کرنے جا رہے ہیں؟ امریکہ میں۔
وہ جو پلینس خریدنے جا رہے ہیں، جو ڈیفینس سسٹم خریدنے جا رہے ہیں، جو ایئر کرافٹس خریدنے جا رہے ہیں، وہ کس سے خرید رہے ہیں؟ امریکہ سے. تو جو پیسہ دیں گے وہ امریکہ کو جائے گا. امریکہ کی اکانومی اسٹیبل ہو رہی ہے، ان کنٹریز کی اکانومی اسٹیبل نہیں ہو رہی. کسی کنٹری کو خوف دلا کے وہ وہاں سے پیسہ لے گا، اور پھر آپ اس خوف کا عنصر آپ یہی دیکھ لیں کہ ایران نے میزائل فائر کیے قطر میں امریکن ایئر بیس پر، ایون دو کہ وہ سارے میزائلز جو ہیں دیور کاؤنٹرڈ ان دا ایئر، لیکن قطر میں خوف پیدا ہو گیا، سعودی عرب میں خوف پیدا ہو گیا کہ فیوچر میں کوئی بھی کنٹری ان کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے، کوئی بھی جنرل ریبیلین فورسز جو ہیں ان کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں. تو وہ ڈیفینس سسٹم خریدیں گے، اسرائیل خریدے گا، مزید خریدے گا، اپنے آپ کو اور زیادہ اسٹرانگ کرنا چاہے گا، لیکن کہاں سے لیں گے؟ امریکہ سے لیں گے. تو الٹیمیٹلی وہ سارا پیسہ جو انہوں نے اپنی تیل کی دولت سے مختلف ریسورسز سے اکٹھا کیا، وہ اکٹھا کر کے امریکہ کو دیں گے. تو امریکہ کی اکانومی اسٹیبل ہوگی نا، ان کنٹریز کی تو شاید اسٹیبل نہ ہو. یہ تو اپنے خوف سے اپنی سیکیورٹی کو مینٹین کرنے کے لیے اپنی دولت اٹھا کر ان کو دے دیں گے. تو چودھری ٹرمپ کیا کر رہا ہے کہ جی میں آپ کی سڑکیں بنوا دوں گا، آپ کو پکے مکان بنوا دوں گا. تو اس گاؤں میں وہ لوگوں کو سیکیورٹی کا احساس دلانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں آپ کو چوروں ڈاکوں سے بچا رہا ہوں، میں آپ کو گارڈز دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ ان سے پیسہ لے گا اور وہ اپنی اکانومی کو اسٹیبل کرے گا، اپنے آپ کو اسٹیبل کرے گا. لیکن جہاں کہیں اس بڑے چودھری کا فائدہ ہو رہا ہے تو وہاں پہ شاید کچھ اور کنٹریز کو، کچھ اور اکانومیز کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. فار ایگزامپل جہاں پہ ایران اسرائیل وار کو دیکھ لیں تو ایک ڈسٹرائڈ اسرائیل کی ریکنسٹرکشن جہاں پہ امریکہ نے کرنی ہے، تو وہیں پہ ایران کی ریسٹرکچرنگ کون کرے گا؟ چائنا اور رشیا مل کر کریں گے. تو کچھ اس گلوبل اکانومی میں ٹرمپ کی کچھ ڈیو یا ان ڈیو ایفرٹس کہہ لیں، تو جہاں ٹرمپ کی ایفرٹس امریکہ کو بینیفٹ کرنے جا رہی ہیں، وہاں پہ ان ٹرمپ کی ایفرٹس کا کچھ فائدہ چائنا کو بھی ہوگا، رشیا کو بھی ہوگا. کیونکہ جب وہ ایران کی ریسٹرکچرنگ کریں گے، اس کو ریسٹرینتھن کریں گے، ان کی عمارتوں کو، ان کے نیوکلیئر ایسٹس کو دوبارہ سے اسٹیبلش کریں گے، ان کی جو ہے آرم فورسز کو ریسٹرکچر کرنے میں اور ان کو فردر جو ہے نا ریسورسز پرووائڈ کرنے میں اپنا رول پلے کریں گے، تو کچھ ریونیو ایران سے رشیا اور چائنا کو بھی ملیں گے. اور ہو سکتا ہے شاید اس کا تھوڑا بہت چنک جو کہ آٹے میں نمک کے برابر ہو سکتا ہے، شاید پاکستان کے پاس بھی آ جائے. کیونکہ جس طرح سے پاکستان نے کھل کے سپورٹ کیا تھا ایران کو اس ایران اسرائیل وار میں، تو شاید اس کو کچھ بینیفٹ ڈائریکٹلی تھرو ایران یا انڈائریکٹلی تھرو چائنا پاکستان کے پاس بھی آ جائے. لیکن ایک بات طے ہے کہ دنیا میں مسئلے مسائل ہوں گے، دنیا میں لڑائیاں ہوں گی، تو چودھری ٹرمپ کا رول برقرار رہے گا، اس کی اہمیت برقرار رہے گی. اور آپ کو ایک اور بھی چیز میں یاد کراؤں کہ ہر گاؤں میں جو چودھری ہوتا ہے، یہ بڑا وڈیرا ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ کن ٹوٹے بدماش ٹائپ لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو اس کی بات نہیں مان رہا ہوتا، جو اس کے جو ہے نا ڈیرے پر حاضری نہیں دیتا، تو وہ کن ٹوٹے جا کر اس کو تھوڑے بہت تھپیڑے مارتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، منڈا گردی کرتے ہیں. تو تب وہ شخص بھاگا بھاگا وڈیرے کے پاس آتا ہے، چودھری کے پاس آتا ہے، اس سے منت ترلا کرتا ہے، یہ ہماری جان چھڑاؤ. تو کچھ چودھری ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیل کی مدد سے عرب ورلڈ میں کر رہا ہے کہ عرب ورلڈ میں ایک تھریٹ اس نے مینٹین کیا ہوا، اور اس تھریٹ کی وجہ سے جو عرب ورلڈ ہے وہ چودھری صاحب کو مناسب مانتے ہیں، اور ہر وقت جو ہے نا اس کے پیروں میں پڑے اس کو پیسہ دلائے جا رہے ہیں، اس کی اکانومی، اس کے ملک کی اکانومی، اس کے ڈیرے کی اکانومی کو مضبوط کیے جا رہے ہیں. اور لیکن یہ وڈیرا نہیں چاہتا کہ اس کے کن ٹوٹے، ان کے کن ٹوٹوں کا خوف، اس کے بدماشوں کا خوف وڈیرے سے اوپر چلا جائے. وہ یہ چاہتا ہے کہ وڈیرا کا خوف سب سے بڑا ہو، جو چودھری صاحب ہیں ان کا خوف سب سے بڑا ہو. لیکن اگر عوام میں چودھری کا خوف کم ہو جائے اور اس کے بدماشوں کا خوف بڑھ جائے تو چودھری کو کبھی بھی یہ برداشت نہیں ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کو بھی وہ خوف میں رکھتا ہے کہ اسرائیل بہت بڑا بدماش نہ بن جائے، اسرائیل امریکہ کو آنکھیں دکھانا نہ شروع کر دے. جہاں اسرائیل کی مدد سے اس نے عرب ورلڈ کو خوف میں رکھا ہوا ہے، وہیں پہ ایران کے ذریعے سے، جیسے ایران نے مار ماری تو اس نے مار لگنے دی اسرائیل کو، تاکہ
اسرائیل کے اندر بھی خوف برقرار رہے اور اپنے آپ کو وہ امریکہ سے اوپر تصور مت کرے کہ وہ امریکہ مینس چودھری ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک پیڈ ایک اسپانسرڈ بدماش بن کے رہے، چودھری ٹرمپ سے اوپر نہ بڑھنے پائے. یہ کچھ تجزیہ ہے میرا، میں نے اس کو تھوڑا سا سمپل ورڈز میں الیبوریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تھینک یو ویری مچ. اسٹے ٹیونڈ فار فردر اپڈیٹس.